محمد صلوات اللہ وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في أرض روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداء. أما بعد، قد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيكم عذاب أليم. صلوات الله. بارہ دیگر نعرہ صلوات. پروردگار عالم انسان کے اوپر جہاں اپنی ساری حجتیں تمام کرتا ہے، اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ کی جانب سے جو ایمان اور عقیدہ سکھایا گیا ہے انسان اس کو حاصل کر لے بغیر کسی تعامل کے. جہاں کل ہم نے بات چھوڑی کہ بصیرت انسان کے ایمان کی، انسان کے فیصلوں کی، انسان کی نگاہ آبزرویشن کی کتنی بڑی تبدیلی کا نام ہے. درست؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم بصیرت کے ساتھ کسی بھی ایک نظریے یا آئیڈیالوجی کو رکھیں، ہم کسی بھی ایک بلیف یا کسی ایک فیتھ کو اپنا لیں، تو اس کے ہونے سے کیا ہوگا، اس کے نہ ہونے سے کیا ہوگا. مثلا جو انسان اصلاً لا دین ہے، جس کے اندر دین ہی نہیں ہے، ہاں، اس میں اور جس کے اندر دین ہے، ان دونوں نے کیا کھویا کیا پایا. وہ انسان جو دیندار ہے لیکن پریکٹسنگ نہیں ہے، اور وہ انسان جو پریکٹسنگ دیندار ہے، ان دونوں میں سے کس نے کیا کھویا کیا پایا. ہمارا جو عقیدہ ہے، جس کی پہلی اساس، پہلی بنیاد ہے اللہ کی وحدانیت، ہے نا، توحید، ونس اللہ کی، بس اس کے ہونے سے کیا ہوتا ہے. یقیناً ہم میں سے کسی کو یہ تو باور کرانے کی ضرورت نہیں ہے نا کہ اللہ ایک ہی ہے. ہاں، ضرورت ہے. سچ سچ پوچھے تو ہے نا، سچ سچ پوچھے. کیونکہ میں کبھی ورکشاپس کراتی ہوں اور اس میں تھوڑی دیر کے لیے ملحد بن کے، یعنی اللہ کی وحدانیت کا انکار کرنے والی پریٹینڈ کرتی ہوں، اور پھر میں ایک ہی دعوت جو جواب نہیں دے سکتا میرے پاس آتا جائے، تو سارے آ جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس اللہ کی وحدانیت کے لیے اوتھینٹک، صحیح، مدلل جواب نہیں ہوتا نا. اس پر اپنی جگہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اپنی فہم و فراست کو، اپنی سمجھ کو، اپنی معرفت کو بڑھانے کی. البتہ جب ہم یہ مان چکے کہ اللہ ایک ہے، اور ایک نہیں، ایک مانتا ہے کہ اللہ ایک ہے لیکن اس کی پریکٹس میں نہیں ہے، اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ توحید کا اثر ایک نارمل انسان کی زندگی میں کیا ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہم صلی اللہ آپ فرماتے ہیں التوحید نصف الدین، آدھا دین توحید ہے، اللہ کی وحدانیت کو ماننا ہے. دوسری جگہ فرمایا التوحید ثمن الجنہ، جنت کی قیمت توحید ہے. التوحید نفس الحیات، جو زندگی ہے اس کی سانسیں توحید سے چل رہی ہیں. فرمایا التوحید عروۃ الوثقی، یہ سب سے مضبوط رسی ہے. اللہ کی وحدانیت، اللہ کا عشق، اللہ کو اپنا معبود سمجھ لینا. میں نے اللہ کو اپنا معبود سمجھا، میں پریکٹس کرتی ہوں، اور کوئی معبود سمجھتا ہے پریکٹس نہیں کرتا، کیا فرق پڑتا ہے؟ حجاج ابن یوسف ثقفی، آپ جانتے ہوں گے، اس کا نام سنا ہوگا، جس نے مدینہ پر حملہ کیا، مکے پر حملہ کیا، مابعد کربلا. بہت سارے اصحاب رسول خدا اور اصحاب امیر المؤمنین اور اصحاب امام حسن اور امام حسین کا قاتل حجاج ابن یوسف ثقفی. ضرور اس کے بارے میں بھی پڑھیں، صرف دوست سے آشنا ہونا ضروری نہیں ہے، جو دشمن رہے ہیں اللہ کے دین کے، مسلمانوں کی شکل میں، ان سے بھی آشنا ہونا ضروری ہے.
حجاج ابن یوسف ثقفی، ظالم سفاک ترین انسان گزرا، مبغض اہل البیت، ثقفی خاندان سے تھا، ثقفی قبیلے سے تھا، لیکن اس کی کوئی تاثیر اس کے اندر نہیں نظر آتی تھی۔ جناب مختار ثقفی والا وہی قبیلہ، کہتے ہیں ایک دن وہ ٹریول کر رہا تھا، اور جب وہ سفر کر رہا تھا راستے میں اس نے ایک نوجوان کو دیکھا جو اپنے ساتھ ریوڑ لے کر پہاڑوں پر گیا ہے کہ جانوروں کو کچھ کھلائے پلائے، بہت ساری بھیڑ بکریاں جانور اس کے ساتھ۔ اس نے کہا کہ تمہارے پاس اتنے سارے جانور ہیں، ایک جانور ہمیں دے دو، ہم نے اپنے کھانے میں پکانا ہے۔ تو اس نوجوان نے کہا میں نہیں دے سکتا۔ پوچھا کیوں؟ کہا کیونکہ یہ میرے نہیں ہیں، مالک کے، اور میں نے مالک کو اتنے ہی دے دینے۔ تو حجاج ابن یوسف ثقفی ہنسنے لگا، کہنے لگا او 200 300 تمہارے پاس بھیڑ بکریاں ہیں، تم یہ ساری کی ساری مالک کو واپس کر ہی نہیں سکو گے، کیونکہ یہاں اکثر پہاڑوں میں جانور کھو جاتے، گم جاتے، گر جاتے، تو تم کہنا ایک آدھا کم ہو گیا، پتہ نہیں کہاں چلا گیا، مجھے نہ سمجھ میں آئی کہ کہاں بیچ میں نکل گیا۔ کوئی بھی بہانہ کر لینا اور اپنی جان چھڑا لینا، اس وقت ہمیں ایک آدھ بکرا دے دو۔ اس نوجوان نے کیا کہا، دیکھیے توحید، اس نے کہا میرا مالک وہ نہیں جو کسی شہر میں بیٹھا اپنے جانوروں کا انتظار کر رہا ہے، میرا مالک وہ اللہ ہے جو مجھے یہاں بھی دیکھ رہا ہے اور وہاں بھی دیکھ رہا ہے۔ ہاں، جب انسان اللہ کی وحدانیت پر ہوتا ہے، اللہ کے حضور کو محسوس کرتا ہے، تو اس کی جو نیکی ہے یا اس کے جو اعمال ہیں ان کے اندر خود بخود سدھار آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہاں، اسی لیے فرمایا التوحید ثمن الجنہ، یہ جنت کی قیمت ہے۔ جو اللہ کو حاضر سمجھتا ہے وہ اس سے اپنے آپ کو کبھی بھی دور نہیں رکھتا۔ اور اللہ کے حضور کا لطف کیسا ہے، صحیفہ سجادیہ، امام زین العابدین علیہ السلام دعا کرتے ہیں، فرماتے ہیں اللہم صل علی محمد، فرماتے ہیں الہی من ذا الذی ذاق حلاوت محبتک فرام منک بدلا، پروردگار کون ہے جس نے تیری محبت کا مزہ چکھا اور اس کے بدل کچھ اور چاہا۔ انا من حبک جائع لا اشبع وظمآن لا اورا، پروردگار میں تیری محبت کا ایسا بھوکا ہوں جس کو جتنا کھلا دیا جائے پیٹ نہیں بھرتا، ایسا پیاسا ہوں جس کو جتنا پلا دیا جائے پیاس نہیں جاتی۔ لہٰذا خدا جس کو اپنی محبت کے توحید کے راستے پر ڈالے، اس کے اعمال خود بخود سدھرتے ہیں، خود بخود بہتر ہوتے چلے جاتے۔ وہ کبھی بھی اپنے آپ کو خدا کے حضور سے الگ نہیں کر سکتا۔ وہ جس کی سلطنت ہر جگہ موجود ہے، وہ ہر چیز کے اندر اللہ کے عکس کو دیکھتا ہے۔ اسی لیے کچھ معرفت والے ایسے ہیں جو کہتے ہیں ما رأیت شیئا الا رأیت اللہ قبلہ، کوئی چیز ایسی نہیں ہے دنیا میں جس سے پہلے میں اللہ کو دیکھوں، یعنی بسم اللہ۔ کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ما رأیت شیئا الا رأیت اللہ بعدہ، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس چیز کے بعد، نعمت کے بعد یا انٹریکشن کے بعد میں اللہ کو نہ دیکھوں۔ کچھ کہتے ہیں کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے ساتھ میں اللہ کو نہ دیکھوں۔ ہاں، کچھ کہتے ہیں پہلے، کچھ کہتے ہیں بعد میں، اور کچھ کہتے ہیں ہر چیز کے ساتھ ساتھ۔ مومن، صاحب توحید، اللہ کی وحدانیت کے اوپر ایمان عقیدہ رکھنے والا کیا کہتا ہے، ما رأیت شیئا الا اللہ، ہم کچھ نہیں دیکھتے سوائے اللہ کے، جو کچھ ہے ہمارے آس پاس، چاہے وہ نعمت ہے اس میں اللہ ہے، چاہے وہ آزمائش ہے اس میں اللہ ہے۔ نعمت ہے تو اللہ کا لطف ہے، آزمائش ہے تو اللہ کی قربت کا بہانہ ہے، اللہ سے مناجات کا بہانہ ہے۔ درست یہی وجہ ہے کہ امیر کائنات نہج البلاغہ میں جب خدا کی حمد و ثنا کرتے ہیں تو فرماتے الحمدللہ الذی متجلی لخلقہ بخلقہ، حمد ہے اس خدا کی جو اپنی مخلوقات پر اپنی مخلوقات کے ذریعے متجلی ہوا ہے۔ اللہ نے اپنا جلوہ دکھانے کے لیے ہم سب کو باری باری معراج پر تو نہیں بلایا کہ آؤ دیکھو یقین کر لو میں تمہارا معبود ہوں۔ اللہ نے اپنی مخلوقات کے لیے اپنا جلوہ دکھانے کے لیے کیا کیا،
زمین و آسمان کی ساری مخلوقات کو ایسا بنا دیا کہ جب اہل دل اس کو دیکھیں گے تو وہ سمجھ جائیں گے جو پیدا کرنے والا ہے، جو خالق ہے، وہ بہترین خلقت کا حامل ہے، وہ بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ لہٰذا جو توحید ہے، جو آپ کے عقیدے کا حسن ہے، وہ آپ کی نظر کو یکسر مختلف کر دیتا ہے، یکسر بدل دیتا ہے۔ اور اس نظریے کا بدلنا کیا انسان کی اس دنیا میں ہی صرف ایک نظریے کی تبدیلی ہے؟ فرمایا التوحید نصف الدین، آدھا آدھا دین توحید ہے۔ کس طرح سے؟ آپ جانتے ہیں کربلا کس چیز کا نام ہے؟ توحید کا۔ سجدہ امام سید الشہداء، سجدہ آخر، آپ لوگ ضرور اس سجدے میں جو امام کی مناجات ہیں اس کا مطالعہ کریں۔ بعد میں اگر کوئی میرے پاس پیپر پین لے کر آئے تو میں اس کو لکھ کے بھی دینے کو تیار ہوں، لیکن یہ چیزیں ہمارے دلوں میں نقش ہو جانی چاہیے تاکہ ہمیں کربلا واقعتاً سمجھ میں آئے، اور یہ کربلا ہمارے گھروں میں، ہمارے دلوں میں، ہماری زندگی میں صرف 2.25 مہینے نہ رہے۔ اس کے بعد بھی کربلا ہمیں اللہ کی وحدانیت اور اللہ سے تعلق، اپنا کنیکشن بنائے رہنا سکھاتا رہے۔ حمید بن مسلم کہتا ہے کہ جب حسین کا سر سجدے میں تھا، میں نے دیکھا اللہ حرکت کر رہے ہیں، میں نے کہا اے شمر کوئی ضروری پیغام ہے۔ حمید بن مسلم لشکر یزیدی میں سے تھا، وہ کہتا ہے میں نے کہا کہ کوئی ضروری پیغام ہے، حسین کے لب حرکت کر رہے ہیں، مجھے سننے دو وہ کیا کہتے ہیں۔ حمید بن مسلم کہتا ہے میں قریب گیا، میں نے سنا حسین وقت آخر اللہ سے مناجات کر رہے تھے، فرما رہے تھے ترکت خلقت الرن فی ہوا کا وایتمت العیال لکی اراکا ولو قطعتنی فی الحب اربا لما حن الفؤاد الی سواکا۔ وقت آخر ہے، اور مولا بتا رہے ہیں یہ پوری کربلا کس انجام کو پہنچی، اس کی قیمت کیا ہے، کس محبت میں حسین نے سب لٹا دیا۔ ترکت خلقت الرن فی ہوا کا، اے مالک میں نے تمام مخلوقات کو چھوڑ دیا تیری محبت میں، تیری خواہش میں۔ وَأَيْتَمْتُ الْعَيَالَ، اور میں نے اپنے بچوں کو یتیم کر دیا، لِكَيْ أَرَاكَ، تاکہ ہم تجھے دیکھ سکیں، تاکہ میں تجھ سے ملاقات کر سکوں۔ وَلَوْ قَطَعْتَنِي فِي الْحُبِّ إِرْبًا، بے شک تیری محبت میں مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، لَمَا حَنَّ الْفُؤَادُ إِلَىٰ سِوَاكَ، کہ میرا دل تیری محبت کے سوا کسی اور چیز کا سوال ہی نہیں کرتا۔ یہ کربلا ہے، یہ کربلا کی توحید ہے، یہ کربلا میں اللہ سے محبت اور ایمان کی قدر ہے کہ جہاں دنیا کی نظر میں شکست ہو رہی ہے، مولا کیا کر رہے ہیں؟ اپنی فتح کا اعلان کر رہے ہیں کہ کس سے ملاقات کے لیے میں نے کس ذات پر ایمان کے لیے میں نے یہ قربانی انجام دی ہے۔ اور اس کی مثال ہمیں اصحاب امام حسین اور اصحاب امام زین العابدین میں مابعد کربلا بھی ملتی ہے۔ جناب سعید بن جبیر ان جید اصحاب امام حسین اور امام زین العابدین علیہ السلام میں سے ہیں کہ جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے بہترین شاعر تھے، بہترین خطیب تھے۔ جب آپ تقریر کیا کرتے تھے، خطبہ دیتے، تو آپ کے خطبے کو سننے کے لیے لوگ دور دراز سے اکٹھے ہو جاتے، جناب سعید بن جبیر۔ اور آپ کی شہرت اور آپ کی بات اور آپ کا بیان لوگوں کے دلوں پر اثر کرتا، اس حد تک اثر کرتا کہ آپ کا شہرہ ہوتا 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 یزید تک پہنچ گیا۔ یزید کا جو خاص کارندہ کربلا کے بعد اس کے ساری باتوں کو مانتا تھا، وہ یہی حجاج ابن یوسف ثقفی تھا۔ حجاج ابن یوسف ثقفی سے یزید نے کہا کہ جتنے بھی ایسے افراد ہیں جو کربلا کا چرچا کرتے ہیں، جو تعلیمات امام حسین اور اہل بیت کو پہنچاتے ہیں، ان کی مظلومیت لوگوں تک پہنچاتے، ان کی زبانوں کو خرید لو، جو قیمت لگے خرید لو۔ لہٰذا جناب سعید بن جبیر کو قصر الحمراء کہتے ہیں، سرخ محل کو۔ وہ سرخ محل کیوں تھا؟ کیونکہ وہاں حجاج ابن یوسف ثقفی ہفتے میں 2 دن بیٹھتا، شب جمعہ اور شب منگل۔ کس لیے بیٹھتا؟ کیونکہ وہ دن عبادت کے لیے، جب ہم دعائے توسل و دعائے کمیل پڑھتے ہیں، یہ 2 راتیں ہم بھی مانتے ہیں نا، سب مانتے ہیں،
مسلمان مانتے ہیں کہ یہ مجرب راتیں ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، اعمال کے لیے جزا اللہ نے بے بہا رکھی ہے۔ تو یہ وہ 2 دن وہاں بیٹھتا اور کیا کرتا؟ اس دن سادات ہاشمی اور آل رسول کا خون کرتا، صرف ان کے قتل کرتا۔ اور اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ اس نے اپنی گدی کے نیچے ہی تلوار رکھی ہوئی تھی، جیسے ہی وہ آتے اور ان کا سر تن سے جدا کرتا۔ دیکھیے یہ محبت اہل البیت کی جو ہم تک پہنچی ہے نا، اس کی قیمتیں ادا ہوئی ہیں، لوگوں نے اپنی جان دی ہے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دے کہ ہم کس نے نہیں مرنا، ہم بھی اگر مریں تو اہل البیت کی محبت میں مریں۔ ہاں، تو اس کی عادت تھی کہ وہاں جب جس کو بلاتا تھا، اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اس کے لیے موت حتمی ہے۔ لہٰذا جناب سعید بن جبیر کو وہاں اس نے بلایا، گرفتار کر کے لایا گیا اور اس نے کہا کہ اپنی زبان کی قیمت بتاؤ، کتنا ہم تمہیں معاوضہ دیں کہ تم اپنی زبان سے آل بنی امیہ کی تعریف کرو گے؟ کہا کوئی قیمت نہیں۔ حجاج ابن یوسف ثقفی نے کہا موت دیکھنی پڑے گی۔ جناب سعید بن جبیر آگے 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 دو قدم آگے آج بہت جگہ بارے دیگر نعرہ الصلوات۔ منبر کے قریب بیٹھنے کی کوئی حدیث سناؤں تو آپ لوگ ادھر آ کے بیٹھ جائیں گے، یہ جگہ خالی۔ بارے دیگر نعرہ الصلوات۔ میں نے ابھی تک مسقط میں ایک بھی مجلس نہیں پڑھی جس میں یہ نہ کہنا پڑا ہو کہ ایک دفعہ جب سب آگے آ جائیں تو ایک ہی دفعہ پوری مجلس پڑھوں گی انشاءاللہ۔ بارے دیگر نعرہ الصلوات۔ جی بسم اللہ بسم اللہ۔ ایک نعرہ خاص ہے، عباس ہے عباس ہے، ایک نعرہ خاص ہے، عباس ہے عباس ہے، مشک و علم باس ہے، عباس ہے عباس ہے، علقمہ اداس ہے، عباس ہے عباس ہے، فاطمہ کا بیٹا ہے، عباس ہے عباس ہے، ام البنین کا چاند ہے، عباس ہے عباس ہے، زینب کا محافظ ہے، عباس ہے عباس ہے، مدینہ کے عمو ہے، عباس ہے عباس ہے، لشکر کا علمدار ہے، عباس ہے عباس ہے، سب کا مدد علی علی سوکھی زباں ہے سوکھے دہن میں، سوکھی زباں ہے سوکھے دہن میں، تاری ہے لرزا سارے بدن میں، کوئی نہیں ہے ظلم کے ون میں، کوئی نہیں ہے ظلم کے ون میں، تنہا کھڑے ہیں شبیر رن میں۔ برہم خدا ختم الانبیاء صلوات۔ شجاعت کی جس کی نہ ہو شوہرت، فرزند علی ابن ابی طالب ہے۔ بے شک آج میں بطور خاص امام کے فضائل پڑھوں گی، آپ لوگ اس وقت جو جی میں آئے کرے بھی مجھے واقعہ ختم کرنے دیں، وقت نہیں رکتا۔ لہٰذا سعید بن جبیر سے کہا گیا کہ اپنی زبان کی قیمت بتائیں۔ جناب سعید بن جبیر نے کہا میری زبان کی کوئی قیمت نہیں۔ حجاج ابن یوسف ثقفی نے کہا اگر ایسا ہے تو ہم تم سے تمہاری زندگی لے لیں گے۔ جناب سعید بن جبیر نے کہا میرے لیے بات عزت اور شرف کا ہے،
کہ میری زندگی حب اہل البیت میں لے لی جائے۔ حجاج ابن یوسف ثقفی نے جب یہ سنا کہ وہ کسی کی زندگی لے کر بھی ہار جائے گا، ہاں کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ اس راہ میں وہ مارا جائے، تو اس نے کہا میں تم سے یہ عزت و شرف بھی لوں گا، تمہیں ایسے ماروں گا، تمہاری ایسے جان لوں گا کہ تم یہ کہہ ہی نہیں سکو گے کہ ایسے مرنے میں عزت ہے۔ لہٰذا اس نے کہا کہ جناب سعید بن جبیر کا پشت قبلے کی طرف کر لیا جائے اور پھر ان کا سر تن سے جدا کیا جائے، انہیں کوئی کچھ کہنے کی اجازت نہ دی جائے۔ تو جناب سعید بن جبیر نے فرمایا فَأَيْنَمَا تَوَلَّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس جانب بھی رخ کرو چہرہ الہی ہے۔ توحید ایک انسان کو باطل کے باطل کدے میں لشکر بنا دیتا ہے۔ ہاں کیا آپ نے فرمایا میرا پشت قبلے کی طرف کیا ہے تو کیا میں اللہ سے دور ہو گیا؟ فَأَيْنَمَا تَوَلَّوْا، جہاں بھی رخ کرو فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اللہ کا چہرہ ہر جانب ہے۔ کہا پھر اس کا منہ ہی اس طرف کر دو، اگر یہ سمجھتا ہے پشت بقبلہ کر کے یہ خدا کا کچھ اور چہرہ دیکھ رہا ہے، تو جیسے ہی جناب سعید بن جبیر کا رخ قبلے کی جانب کیا گیا، آپ نے فرمایا وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں نے اپنے چہرے کو اس کی جانب کر رکھا ہے جو زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والا ہے۔ جب یہ سنا تو اس نے کہا نہ چہرہ قبلے کی طرف، نہ چہرہ پشت بقبلہ، زمین پر لٹا کر زمین بوس کر کے سعید بن جبیر کی جان لی جائے۔ لہٰذا جناب سعید کو زمین پر لٹا دیا گیا، اور جب تلوار مارنے لگے تو آپ نے قرآن کی آیت پڑھائی منہا خلقناکم ومنہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ یہ تو اللہ کی بات ہے جو پوری ہو رہی ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے زمین سے پیدا کیے گئے، اسی میں واپس چلے جائیں گے اور ایک دن یہیں سے اٹھائے جائیں گے۔ یہ تو میرے اللہ کا فرمان ہے، قرآن ہے جو پورا ہو رہا ہے۔ دیکھیے توحید ایک وجود کو کیا بناتی ہے۔ پھر جناب سعید بن جبیر نے جب اسے لاجواب کیا تو کہتے ہیں وہ اپنے تخت سے اترا اور اس نے کہا کہ میں خود سعید بن جبیر کا کام تمام کروں گا۔ لہٰذا اس نے جب تلوار ہوا میں رکھی مارنے کے لیے تو آپ نے دعا کی پروردگار میرے بعد اس کو کسی اور پر مسلط نہ کرنا، میرے بعد یہ کوئی اور خون نہ کر سکے۔ اور اللہ نے جناب سعید بن جبیر کی اس دعا کو قبول کیا، اور وہ آخری شہادت تھی جو آپ نے نوش کی۔ اس کے بعد اس کے ہاتھ میں ایسی بیماری، اس کے بدن میں ایسی بیماری مبتلا ہوئی کہ اس کو ٹھنڈ لگتی، یہاں تک کہ گرمی کی طلب میں دیوانہ وار وہ خود ہی آگ کے اندر کود کے مر گیا۔ تو جو توحید میں ہو وہ ایک بندہ، ایک انسان، ایک بشر، ایک محدود وجود نہیں رکھتا۔ عقیدہ انسان کی انفرادیت کو، انڈیویجویلٹی کو نکھار کے ایک لشکر بناتی ہے۔ ہاں اسی لیے خدا کہتا ہے، دیکھیے توحید ہمیں دعوت کس چیز کی، اللہ کی وحدانیت ہمیں کس چیز کی دعوت دیتی ہے؟ حدیث قدسی ہے، اللہ کہتا ہے فمن طلبنی وجدنی ومن وجدنی عرفنی ومن عرفنی احبنی ومن احبنی عشقنی ومن عشقنی عشقته ومن عشقته قتلته ومن قتلته فعلی دیته ومن علی دیته انا دیته۔ ہاں جو میری طلب رکھتا ہو، جو مجھے تلاش کرتا ہو مجھے پا لیتا ہے، اور جو مجھے پا لیتا ہے اس کو میری معرفت حاصل ہو جاتی ہے۔ جس انسان کو میری معرفت مل گئی اس کو مجھ سے محبت ہوتی ہے، اور جب کوئی مجھ سے محبت کرتا ہے میں اسے قربت دیتا ہوں، جس کو میں قربت دیتا ہوں اس کو مجھ سے عشق ہو جاتا ہے۔ اور جب کوئی بندہ مجھ اللہ سے محبت عشق کرتا ہے تو میں اللہ بھی اس سے عشق کرتا ہوں، اور جب میں کسی سے عشق کرتا ہوں تو میں اس کو اس کا اپنا رہنے نہیں دیتا۔ پھر وہ انسان ایک محدود وجود نہیں رہ جاتا، پھر خدا بند کریم اس کے نفس کا خریدار ہو جاتا ہے، پھر اللہ اس کی جان کا خریدار ہو جاتا ہے، پھر اللہ اس کی ذات کو اس کا اپنا رہنے نہیں دیتا، پھر وہ جو کرتا ہے اللہ کی محبت میں کرتا ہے، ظاہر سے، باطن سے، اعضاء و جوارح سے یا قلوب و افکار سے۔ اسی لیے خدا حدیث قدسی میں کہتا ہے جس کو میں نے اس کا اپنا رہنے نہ دیا، اس نے اپنی پسند نہیں دیکھی، اپنی چاہ نہیں دیکھی، اپنی مرضی نہیں دیکھی، اپنی ناپسندیدگی نہیں دیکھی، بلکہ جو اللہ نے چاہا وہ دیکھ لیا، تو گویا
اس کے نفس کو میں نے اس کے لیے مار دیا، اور جس کے نفس کو میں نے مار دیا ہو، جس کا نفس میں نے اس کے لیے نہ چھوڑا ہو، مار دیا ہو، اس کے نفس کی دیت مجھ پر ہے، اس کے نفس کے خون کی قیمت مجھ پر، اللہ پر ہے، اور جس کے نفس کی دیت، خون بہا، خون کی قیمت مجھ پر ہے، میں خود اس کے خون کی قیمت بن جاتا ہوں۔ پھر وہ بندہ، بشر، مخلوق، عبد جو ہے وہ مجھ سے جدا نہیں رہتا، وہ مجھ سے الگ نہیں رہتا۔ کیا ہوتا ہے؟ اللہ انسان کے اعضاء اور جواز سے اپنے تمام امور کو صادر کرواتا ہے۔ دیکھتا انسان اپنی آنکھ سے ہے، لیکن وہ چیز دیکھتا ہے جو اللہ کو پسند ہے اور جو اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے، اس سے صرف نظر کرتا ہے، لہٰذا وہ آنکھ کہلاتی ہے عین اللہ۔ ہاتھ انسان کا ہے، لیکن وہ کرتا ہے کہ جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے، لہٰذا ہاتھ انسان کا ہے، لیکن کردار ید اللہ۔ منہ انسان کا ہے جس سے وہ بات کرتا ہے، کیونکہ اللہ کی رضایت کے مطابق کرتا ہے، اس لیے لسان اللہ۔ چہرہ انسان کا ہے، اعضاء و جوارح ہیں، لیکن وہ صرف خدا کے آگے جھکتا ہے تو وہ وجہ اللہ کہلاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امیر کائنات کو پروردگار عالم نے اپنے اعضاء و جوارح سے ایک ایک صفت کا عکس دکھایا ہے، ظاہر کیا ہے کہ جو میرا بندہ ہے، جو میری بندگی میں ہے، جب وہ میری بندگی کا حق ادا کر دیتا ہے تو وہ اس کا پورا وجود عین اللہ بھی ہے، ید اللہ بھی ہے، لسان اللہ بھی ہے، قلب اللہ بھی ہے، اور یہ ہستی جب سب کے سامنے توحید کا مرکز بن کر آتی ہے۔ امیر المؤمنین کی سب سے بڑی تعلیم کیا ہے؟ سب سے بڑا میسج کیا ہے؟ اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے توحید میں آ جاؤ۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ جنگ نہروان سے، جو آپ نے معاویہ ابن ابی سفیان کے ساتھ لڑی تھی، جب آپ وہاں سے واپس آئے ہیں تو آپ سے کسی نے کہا کہ شام کی سرزمین میں آپ کے بارے میں ناسزا کہا جاتا ہے، آپ کو برا بلا کہا جاتا ہے، تو آپ نے فرمایا اگر ایسا ہے تو میں لوگوں کے سامنے اپنی حقیقت کو بیان کروں گا۔ اور پھر آپ نے فرمایا، خدا قرآن میں کہتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ نے تمہیں جو اپنی نعمتیں دے رکھی ہیں ان کا تذکرہ کرو، اس لیے میں تذکرہ کروں گا۔ نہج البلاغہ میں یہ امام کے فرمودات میں سے آخری چند خطبات میں سے ہیں، جس کا کچھ حصہ نہج البلاغہ میں ملتا ہے اور کچھ حصہ معانی الاخبار جو شیخ صدوق کی ہے اس کے اندر ملتا ہے، جو مطالعہ کرنا چاہے، جس میں آپ نے جب سنا کہ آپ کے بارے میں ناسزا کہا جاتا ہے، آپ ممبر پر تشریف لے گئے، آپ نے اہل کوفہ کو مخاطب کیا اور فرمایا میں اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہوں، اللہ کی ساری نعمتوں کا شکر بجا لایا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا، اور پھر رسول کی رسالت کی گواہی دی۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اے لوگوں، میں نے سنا ہے کہ شام کی سرزمین پر مجھے ناسزا کہا جاتا ہے، جبکہ اللہ نے مجھے اپنی سب سے بڑی آیت بنا کر بھیجا ہے، سب سے بڑی خبر بنا کر بھیجا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا ہرگز یہ غرور و تکبر نہ ہوگا، میں اپنا وصف بیان کروں، میں اپنے اوصاف بیان کروں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے جو ہم نے تمہیں نعمتیں دی ہیں ان کا تذکرہ کرو، ہم نے تمہیں جو اپنی نعمتیں دی ہیں ان کا ذکر کرو۔ اس لیے میں سب کے سامنے بتانا چاہوں گا کہ اللہ نے مجھے رسول خدا کے ساتھ کیا نسبت دی ہے، قرآن میں اس نے میرا کیسے تذکرہ کیا ہے، اور اس نے مجھے ہدایت کے باب میں کیسے یاد کیا ہے۔ آپ نے فرمایا یا ایھا الناس انا اخو رسول اللہ وابن عمہ وسیف نقمتہ وعماد نصرتہ وبأسہ وشدتہ، انا مؤتم البنین والبنات، انا قابض الارواح، انا مجدل الابطال، انا قاتل الفرسان، انا باب مدینۃ العلم رسول۔ فرمایا کہ اے لوگوں، میں رسول خدا کا ابن عم چچا زاد ہوں، مجھے نسبت نبی کے ساتھ یہ حاصل ہے کہ جب وہ دین کی تبلیغ کرنا چاہتے ہیں تو میں ان کا بہترین مددگار ہوں، اور لوگوں تک وہ حق کو پہنچانا چاہتے ہیں تو میں ان کا ستون ہوں۔
اور جب وہ اپنا غصہ دکھانا چاہتے ہیں تو میرے ذریعے دکھاتے ہیں، جب وہ اپنی محبت دکھانا چاہتے ہیں تو میرے ذریعے دکھاتے ہیں، اور جب رسول خدا کے سامنے، اسلام کے سامنے گھوڑے پر سوار ہو کر آتے ہیں تو میں ان گھوڑے پر سوار لوگوں کو تحقیق کرتا ہوں، اور جب لوگ مجادلہ کرنے کے لیے علمی بحث میں آتے ہیں، قرآن، تورات، زبور اور انجیل سے جاننا چاہتے ہیں تو میں مجدل الاقوال، میں ان سے مجادلہ کرنے والا ہوں۔ اور پھر فرمایا اللہ کے رسول نے مجھے اپنے علم کا ظرف بنایا ہے، اپنے علم کا وارث بنایا ہے، میں شہر علم کا دروازہ ہوں۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا یا اہل الکتاب، لوگ نہیں، آپ نے فرمایا جو دوسری کتابوں پر ایمان رکھنے والے ہیں، اللہ نے کبھی کسی کتاب الہی کو میرے ذکر سے خالی نہیں رکھا، کوئی اللہ کا صحیفہ ایسا نہیں ہے جس میں اس نے میرا ذکر، میرا نام، میرا لقب نہ رکھا ہو۔ لہٰذا میرے مولا نے دنیا کے ہر مذہب، ہر مکتب، ہر صحیفے اور جغرافیکلی جتنی بھی جگہ ہیں ان سب کو پکارا، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ نے یا اہل الکتاب الا ان اسمی فی الانجیل ایلیا وفی التورات اری وفی الزبور بری وعند الہند کبکر وعند الروم بطریسہ وعند الفارس جعتر وعند الترک بطریق وعند امی حیدر وعند ابی ظہیر وعند اللہ علی۔ ہر کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا، نبی کے ساتھ رب بولا علی مولا، علی مولا، بنایا نیل میں رستہ علی مولا، علی مولا، کوہ دور میں چمکا علی مولا، علی مولا، تاکہ نور کا حصہ علی مولا، علی مولا، چلا ہر جنگ میں سکہ علی مولا، علی مولا، ولادت خانہ کعبہ علی مولا، علی مولا، شہادت مسجد کوفہ علی مولا، علی مولا، سبب زمین بولی فلک بولا علی مولا، علی مولا، سبق آدم کو پڑھوایا علی مولا، علی مولا، والوں سب کو روزے پر علی مولا، علی مولا، شفا دے دو مریضوں کو علی مولا، علی مولا، لگاؤ حیدری نعرہ علی مولا، علی مولا، علی والوں کا ہے نعرہ علی مولا، علی مولا، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے دل سے دم لگا کر کہو نعرہ یا علی، آپ نے فرمایا دنیا کی کوئی کتاب، کوئی مذہب، مکتب، کوئی ایسا کلچر، کوئی ایسا تمدن نہیں جس میں مجھے یاد نہ کیا ہو۔ اللہ نے تورات میں میرا نام، اللہ نے انجیل میں مجھے ایلیا کہہ کر یاد کیا ہے، تورات میں اس نے میرا نام اری رکھا ہے، زبور میں وہ مجھے بری کہہ کر یاد کرتا ہے، ہند والے مجھے کبکر کہتے ہیں، روم والے مجھے بطریسہ کہہ کر یاد کرتے ہیں، فارس والے مجھے جعتر کہتے ہیں، ترک والوں نے میرا نام بطریق رکھا، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا، میرے باپ نے مجھے ظہیر کہا، اور اللہ نے میرا نام علی رکھا ہے۔ لہٰذا کوئی ایسا حصہ، خطہ، عقیدہ، ایمان نہیں جہاں اللہ کی قدرت ہو اور ذکر علی نہ ہو، جہاں اللہ نے شعور دیا ہو اور ذکر علی ابن ابی طالب نہ ہو۔ اسی لیے کسی نے بڑھ کر پوچھا اور کہا کہ ان کے معنی کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ نے انجیل میں مجھے ایلیا کہا ہے جس کے معنی ہے علی کے، یعنی بزرگ، بلندی والا۔ پھر فرمایا اس نے مجھے زبور میں بری کہہ کر یاد کیا ہے جس کے معنی ہے کہ جس نے کبھی شرک نہ کیا ہو۔ وہ مجھے تورات میں اری کہہ کر یاد کرتا ہے، اری اس ہتھیار کو کہا جاتا ہے جس کو جب استعمال کیا جائے اور کسی پر چلایا جائے تو وہ اپنے شکار کو چکنا چور کر دیتی ہے۔ کبکر کہتے ہیں روح کو قابض کرنے والے کو۔ فرمایا بطریسہ اس عقاب کو کہا جاتا ہے جو اپنے شکار کے اوپر ایک دفعہ نظر گاڑ لے تو جب تک اسے دبوچ نہیں لیتا اس وقت تک وہاں سے وہ جاتا نہیں ہے۔ پھر فرمایا میری ماں نے میرا نام
حیدر رکھا تھا. حیدر کہتے ہیں ارادے کا پکا مصمم، جس نے ایک دفعہ جب ارادہ کر لیا تو جب تک اپنے ارادے کو حاصل نہ کیا وہ میدان سے نہیں جاتا. آپ جانتے ہوں گے کچھ عرصہ پہلے، زیادہ پرانی بات نہیں ہے، بحرین میں جب حالات نازک ہوئے اور وہاں کے شیعوں کو زد و کوب یا ان کے اوپر ظلم و مظالم ڈھائے گئے، زیادہ پرانی بات نہیں، آپ سب کو یاد ہے. ہاں شکر الحمدللہ. بحرین میں شیعہ نوجوانوں کو ہراساں کرنے کے لیے بحرین کی اپنی فوج، قطر کی فوج اور سعودی فوج، یہ تینوں جمع ہو گئی اور پھر یہ کہا گیا کہ ان کے حوصلے کو توڑنا ہے. اور سے سنیے، جلدی جلدی بات کر کے زحمت تمام کروں. لہٰذا بہت ساری کوششیں کی گئیں، کچھ نہ ہوا. آخر میں ایک بڑے بریگیڈیئر کو بلایا گیا اور اس سے کہا گیا پوری بٹالین آپ کو دیتے ہیں، کسی طرح ان کا جوش بٹھانا ہے اور ان کو پریشر میں لا کر خاموش کرانا ہے. لہٰذا اس نے ساری حکمت عملی بنائی اور کہا کہ آج ساری چیزیں کی جائیں اور جو لوگ تم لوگ پکڑو گے آج، ان میں سے جن کو میں کہوں ان کو میرے پاس لے آنا. یہ پورا وہیں پر جہاں پر جدال ہو رہی تھی وہاں گیا بریگیڈیئر اور سارا معائنہ کرتا رہا. واپس آیا اپنے آفس میں اور اس کو رپورٹ دی گئی، کہا گیا اتنے مارے گئے، اتنے زخمی ہوئے، اتنوں کو گرفتار کیا، اب ان میں سے کس کس کو آپ کے سامنے لایا جائے. کہتے ہیں کہ اس بریگیڈیئر نے کہا کسی کو بھی نہیں، جتنے بھی پکڑے ہیں ان سب کو آزاد کر دو. یہ حقیقتاً بحرین میں ہو چکا ہے. ہاں کہا کہ جتنے بھی ہیں ان سب کو آزاد کر دو، کیونکہ میں نے وہاں پر دیکھا ہے جو ان کے لیے رہبری کرتا ہے اور ان میں دم ڈالتا ہے وہ میدان میں نہیں تھا. پوچھا کون تھا وہ؟ اس نے کہا میں نے دیکھا ہے کہ یہ نوجوان جب نہتے خالی ہاتھ آتے ہیں ٹینکوں سے مقابلہ کرنے کے لیے تو ان کے ہاتھ میں پتھر کے سوا کچھ نہیں ہوتا، اور ان کا پتھر ہمارے ٹینک کا مقابلہ کرتا ہے. اور یہ پتھر مارتے ہوئے کسی حیدر کو یاد کرتے ہیں. ان سب کو چھوڑ دو، اس حیدر کو پکڑ کے لاؤ. ہاں میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا تھا. یہ حیدر کے ارادے کی صمیمیت، مضبوطی کی نشانی ہے کہ آج ہماری آنکھیں یہ دیکھتی ہیں کہ ایک پتھر بڑے سے بڑے ٹینک کو کمزور کر دیتا ہے. کس وجہ سے؟ نام مولا، نام حیدر، اس کی تاثیر ایسی ہے. سبحان اللہ. اسی لیے میرے مولا نے فرمایا کہ میری ماں نے میرا نام، اور پھر فرمایا میرے باپ نے میرا نام ظہیر. ظہیر کامیاب کو کہتے ہیں. فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ قبیلہ بنی ہاشم کے تمام نوجوان آپس میں کشتی کا زور آزمائی کا مقابلہ کر رہے تھے. میرے بابا نے کہا کہ علی کو بھی موقع دو، تو کہا گیا یہ بھی چھوٹے ہیں. آپ نے فرمایا کہ موقع دے کر دیکھو، ہو سکتا ہے تم سب سے جیت جائے. فرماتے ہیں کہ مجھے موقع دیا گیا اور میں نے بنی ہاشم کے تمام پہلوانوں کو، نوجوانوں کو چیک کیا، شکست دی. تو میرے بابا نے فرمایا انت ظہیر، بے شک تو کامیاب ہے. اور پھر اس کے بعد فرمایا اللہ نے میرا نام علی رکھا ہے. علی یعنی لا یرقى الی الطیر، پرندے کی پرواز میری بلندی تک پرواز نہیں کر سکتی، نہیں چھو سکتی. فرمایا پروردگار عالم نے مجھے علی اس لیے کہا کیونکہ میں مقام والا خانہ خدا کعبۃ اللہ میں پیدا ہوا ہوں، اس لیے میں علی ہوں. اللہ نے میرے لیے جو آغوش رکھی وہ آغوش رسالت ہے، اس لیے میں علی ہوں. اللہ نے میرے لیے جو پہلی غذا دنیا میں رکھی وہ لعاب دہن رسول خدا ہے، جو سب سے بہترین غذا ہے، اس لیے میں علی ہوں. پروردگار عالم نے میرا محاذ بھی سب سے اونچا بنایا. جب میں نے خانہ خدا سے بتوں کو توڑنا چاہا تو میں دوش رسالت پر سوار ہوا اور پھر میں نے محاذ لڑا. میں نے بتوں کو توڑا، کسی کو بھی دوش رسالت پر کھڑے ہو کر جہاد کرنے کا موقع نہ ملا، کیونکہ میرا محل جہاد اتنا بلند ہے. لہٰذا میں علی ہوں اور اللہ نے زمین سے پہلے آسمان پر میرے عقد کو کیا، لہٰذا میں علی ہوں. اللہ نے مجھے جو اولاد دی وہ سیدہ شبابی اہل الجنہ ہے، جو دنیا کا سب سے بڑا رینک ہے، سب سے بڑی پوزیشن ہے، اور میں ان کے اوپر حق پدری رکھتا ہوں. لہٰذا میں علی ہوں. اور پروردگار عالم نے روز حشر جو مقام نبی خدا کے لیے رکھا ہے، میں اس میں ان کا شریک ہوں. وہ سب سے اونچا مقام ہے. ایک نعرہ حیدری،
یا علی صلوات اللہ۔ لہذا فرمایا کہ اس لیے اللہ کے حضور میرا نام علی رکھا گیا ہے۔ کسی نے بڑھ کر کہا اے علی، اگر اللہ نے آپ کا ذکر تورات، زبور، انجیل اور افریقہ اور روم اور فارس اور ترک میں کیا ہے، آپ کے ماں باپ نے آپ کا الگ نام رکھا ہے، تو کیوں قرآن میں آپ کا تذکرہ نہیں ہے؟ یہ بات یاد رکھیں کہ ہم سے بہت پوچھی جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا نام لے کر اس کو پکارا جاتا ہے جس کی شناخت نام سے ہو، جس کے اندر بہت ساری اچھی کوالٹیز ہوں، اس کو نام سے یاد نہیں کیا جاتا، اس کو القابات سے یاد کیا جاتا ہے۔ جیسے نبی خدا، ہم آپ کو خاتم النبیین کہتے ہیں، صرف آپ کا نام لے کر نہیں گزرتے، آپ کے اوصاف زیادہ ہیں۔ فرمایا کہ جس کے اوصاف عالی ہوتے ہیں اس کو نام سے یاد نہیں کیا جاتا، اس کو اس کے صفات عالیہ سے یاد کیا جاتا ہے۔ کیا تم نے قرآن میں نہیں سنا خدا کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، انا صابر، وہ صبر کرنے والا میں ہوں۔ کیا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا رجلا سلم للرجل، ایک شخص ہے جو مسلسل دوسرے شخص کی تابعداری میں ہے۔ انا رجل سلم للرسول، میں وہ انسان ہوں جو مسلسل رسول کی تابعداری میں ایسے ہے جیسے اونٹنی کے ساتھ اس کا بچہ ہوتا ہے۔ کیا تم نے قرآن میں نہیں سنا اللہ کہتا ہے آذان من اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول کی جانب سے اعلان آ گیا، انا آذان من اللہ ورسولہ، میں اللہ اور اللہ کے رسول کا وہ اعلان ہوں جو میدان غدیر خم میں کیا گیا تھا۔ آپ نے فرمایا خداوند کریم قرآن میں کہتا ہے وعلی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماہم، ہم نے اعراف پر ایسے مردوں کو کھڑا کر رکھا ہے جو لوگوں کے ایمان کو ان کے چہروں سے پہچانیں گے۔ فرمایا انا صاحب الاعراف، پروردگار عالم قرآن میں کہتا ہے ان اللہ یحب الصابرین یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ انا المحسن، میں وہ احسان کرنے والا ہوں جس سے اللہ نے محبت کی ہے۔ البتہ فرمایا کہ یہ جو کچھ میں نے تمہارے سامنے تذکرہ کیا یہ اللہ کی جانب سے مجھ پر نعمت تھی۔ فرمایا یہ اللہ کا فضل تھا، میرے لیے اللہ نے فضیلت کیا رکھی ہے۔ اب میری اور آپ کی بات ہے، ہاں، جہاں امیر کائنات ہم سب کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا یہ سب کچھ جو بیان کیا یہ میری فضیلت نہیں، یہ میرے اوصاف ہیں۔ فضیلت کیا ہے؟ فرمایا محشر کا عالم ہے جہاں پر دگرگونی اور پریشانی اور کشمکش اور پیاس کی شدت ہے۔ روز حشر جب ہم سب کو دوڑایا جائے گا، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، کوئی رشتہ کسی کا نہیں، کوئی اپنا پرایا نہیں، سب اپنے اپنے۔ اور اس پریشانی کے عالم میں انسان پر جو سب سے بڑی پہلی مصیبت ہوگی وہ یہ کہ وہ تشنا ہوگا، وہ پیاسا ہوگا، وہ وہاں پر اپنے لیے کوئی سرپرست، کوئی سایہ ڈھونڈ رہا ہوگا۔ فرمایا وہاں کوئی رشتہ ماں باپ کا بچوں کے ساتھ، بچوں کا بہن بھائی، کوئی کسی کے ساتھ رشتہ باقی نہ رہے گا۔ اور اللہ مجھے کہے گا یا علی انت ولی المؤمنین، تو صاحبان ایمان کا سرپرست ہے۔ حشر کے عالم میں یا علی یا علی یا علی، اللہم صل علی۔ فرمایا کہ اللہ مجھے اس وقت کہے گا ہر رشتہ ٹوٹ گیا لیکن اے علی آپ ہر صاحب ایمان کے لیے ولی ہے، سرپرست ہے، آپ کا صاحبان رہے۔ اور پھر خداوند کریم وہاں مجھے حکم دے گا یہ جو پیاسے ہیں ان کے لیے ساقی علی ہے، ہاں، سقائے کوثر، ساقی کوثر، وہاں پیاس بجائیں گے۔ فرمایا میری فضیلت یہ ہے کہ میرا صاحبان ایمان سے کبھی رشتہ ٹوٹے گا نہیں۔ علی نے مجھے اور آپ کو یاد کیا، ہاں، ہمارے ساتھ جو محبت اور ایمان کا رشتہ ہے، ایمان کا رشتہ ہے، عقائد کا رشتہ ہے، بلیف کا رشتہ ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ اس دن نہیں ٹوٹے گا، یہ اس دن
قائم دائم رہے گا۔ لہٰذا ہم اس دنیا میں جب سوچتے ہیں ایماندار اور بے ایمان میں فرق کیا ہے، یہ فرق ہے۔ جو کرتا ہے اور جو نہیں کرتا اس میں فرق کیا ہے، اس میں فرق یہ ہے جو صاحب ایمان نہیں ہے وہ کبھی بھی سعید بن جبیر نہیں بن سکتا۔ جو صاحب ایمان نہیں ہے وہ علی کے ساتھ ولی المؤمنین کا رشتہ استوار نہیں کر سکتا۔ جس کے اندر یہ عقیدہ نہیں ہے وہ ساقی کوثر کے ہاتھوں سے سیراب نہیں ہو سکتا۔ یہ عقیدے کی قیمت ہے، یہ عقیدے کی جزا ہے، اور میری جان قربان اس عقیدے کا گوہر، وفا کا خدا، وفا کا پیکر، علمدار سید الشہداء ابوالفضل العباس کی وفا پر زیادہ نہیں، بس تھوڑی سی آپ کو زحمت دوں۔ یہ بات میں جتنی دفعہ بیان کرتی ہوں مجھے لگتا ہی نہیں کہ پہلے بھی بیان کر چکی ہوں۔ جب سب کربلا جاتے ہیں زیارت کے لیے، مجھے بھی جانے کا موقع ملا۔ میں بین الحرمین میں تھی، نماز عشاء کے بعد جو زیارت عاشورہ ہوتی ہے، میں نے نوٹس کی ایک چیز کہ زیارت عاشورہ کے بعد جیسے ہی 1 گھنٹہ پورا ہوا گھڑی میں، جیسے رات کے 10 بجے، تو حرم میں امام حسین سے 1 گھنٹہ پورا ہوتے ہی ایک آواز آتی ہے، ایک الارم سا بجتا ہے، ٹن، اور ساتھ ہی کچھ ہی وقفے کے بعد وہ آواز حرم ابوالفضل سے بھی آتی ہے۔ ہم نے نوٹس یہ کیا کہ ابوالفضل کے حرم کی جو گھڑی ہے وہ تھوڑی پیچھے ہے، دونوں میں ایک ساتھ آواز آنی چاہیے، جو ٹیکنیکلی پروفیشنلی ہونا چاہیے۔ خیال آیا کہ جا کے حرم والوں کو یہ بات بتائیں کہ ہمیں یہ چیز مناسب نہیں لگی۔ مجھ جیسے کچھ نادان لوگ خادمین حرم حضرت عباس کے پاس گئے اور ہم نے انہیں بتایا کہ گھڑیاں ساتھ نہیں ہیں۔ انہوں نے جب یہ سنا تو مسکرائے اور کہا کہ ہمیں پتہ ہے یہ گھڑیاں ساتھ نہیں ہیں، اور ہم نے بہت دفعہ ساتھ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن جب بھی ہم ابوالفضل کی گھڑی، علمدار کی گھڑی، امام حسین کی گھڑی کے ساتھ کرتے ہیں خود ہی پیچھے ہو جاتے ہیں۔ آج بھی عباس کو، آپ کو بھی، خدا آپ سب کو کربلا کی زیارت نصیب کرے، اور آپ خود بین الحرمین میں بیٹھ کر یہ دیکھیں کہ آج بھی حرم امام حسین سے جب آواز آتی ہے تو وہ گویا صدائے حرم ناصر ہے، اور آج بھی اس پر سب سے پہلے جو لبیک کہتے ہیں وہ غازی ہیں۔ اہل دل اس کو ایک اشارہ سمجھتے ہیں کہ آج بھی غازی حسین کے پیچھے ہیں، آج بھی غازی حسین کے تابعدار ہیں۔ سرزمین کربلا سب کو اجازت ملی، عباس جیسے شجاع دلیر جنگجو کو اذن جہاد نہ ملا، پانی لانے کی اجازت دی گئی، میں حوصلہ کروں گی اور سارے مسائل پڑھوں گی، نہیں معلوم اگلے سال مجھے یہ توفیق ملے نہ ملے، اگلے سال آپ کو یہ موقع ملے نہ ملے، بس ہم حوصلہ کر کے مولا کو یاد کر کے آنکھوں سے اشک بہاتے رہیں گے۔ اذن جہاد نہ ملا، بس اتنی اجازت ملی کہ سوئے القمہ جا کر مشکیزہ پانی سے بھر کر لے آئے۔ یہی وجہ ہے کہ عباس کربلا کا وہ واحد مجاہد ہے جس نے زینب سے وداع نہیں کیا، جس نے اپنے گھر والوں سے الوداع نہ کیا، جس نے کسی کو خدا حافظ نہ کہا۔ کیوں؟ سب کو یقین تھا عباس وعدہ وفا کریں گے اور پلٹ کر آئیں گے۔ لہٰذا ابوالفضل عباس نے ایک ہاتھ میں قلم لیا، دوسرے ہاتھ میں نیزہ لیا، سینے پر مشق سکینہ کو سجایا اور سوئے نہر فرات چلنے لگے۔ جیسے جیسے عباس کے قدم آگے بڑھتے قوم اشقیاء کے قدم پیچھے ہٹتے۔ عباس حملہ نہ کرتے تھے، بس اپنی غیور نگاہوں سے ان پر نظر کرتے تھے، اور وہ روب و جلال ایسا تھا کہ کسی میں سکت نہ ہوئی کہ آقا کا راستہ روک سکے۔ بڑی تیزی سے میرا غازی نہر فرات تک پہنچا، آپ نے مشکیزے کو بھرا، اپنے سینے پر لگایا۔ لکھنے والے لکھتے ہیں ایک چلو پانی کا بھرا اپنے لبوں کے نزدیک لے کر آئے، پینا چاہا پھر نہیں پیا، اور اسی طرح پیاسے پلٹ آئے۔ میں کہوں گی عباس کی وفا پر کوئی داغ نہ لگائے۔ محال میرے مولا نے سوچا ہو کہ میں پانی پی لوں، بلکہ میرے آقا نے اس بہتے ہوئے پانی میں سکینہ کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھا ہوگا، بس اس کا بوسہ لیا اور اس کے بعد وہ پانی نہر میں پھینک دیا۔
آج کے بعد سے جہاں پر بھی سبیل بہے گی، جہاں پر بھی نہریں بہیں گی، جہاں پر بھی پیاس بجھائی جائے گی، وہ میری سکینہ کا صدقہ ہوگا، وہ میری سکینہ کا صدقہ ہوگا۔ لہٰذا آپ نے اپنے سینے پر مشق سکینہ کو سجایا، دائیں ہاتھ میں علم لیا، بائیں ہاتھ میں نیزہ لیا، اور پھر آپ اپنے ذوالجناح پر سوار ہو کر جیسے ہی آنے لگے، ہرملہ کہتا ہے کہ ہم نے ہزاروں تیر انداز راستے میں کھڑے کر دیے جو دور سے عباس پر تیر برساتے رہے۔ ہزاروں نیزہ برداروں کو لے کر شمر کھڑا ہو گیا کہ دور سے نیزے مارے جائیں گے، اور جہاں جہاں ڈھلوان تھی، درخت تھا، وہاں وہاں تلوار لے کر شقی چھپ گئے کہ پشت سے وار کیا جائے گا۔ جیسے ہی غازی چڑھائی کی جانب آئے، تیروں کی برسات ہوئی۔ میرے غازی نے اپنے بازوؤں سے مشکیزے پر سایہ بنایا اور سارے تیر اپنے بازوؤں پر لے لیے، چند قدم آگے چلے۔ آپ کے اوپر نیزوں کی برسات ہوئی، نیزہ کوئی شانے پر لگا، کوئی سر اتھر پر لگا، کوئی آپ کے بازو پر لگا۔ میرا غازی آگے قدم بڑھاتا رہا، یہاں تک کہ ایک شقی نے پشت سے وار کیا، دایاں شانہ کٹ کے گرا۔ میرے غازی نے فرمایا، اے لوگوں، اگر تم میرا بایاں شانہ بھی کاٹ دو تو میں اپنے قدموں کو نہ روکوں گا، میں حسین کی حمایت ختم نہ کروں گا۔ یہ کہہ کر میرا آقا چلتا رہا، یہاں تک کہ ایک شقی نے پشت سے وار کیا اور بایاں شانہ بھی جو کٹ کے گرا۔ عباس نے سر جھکایا اور مشکیزے کو بچانا شروع کیا، علم کو اپنے دہن اقدس میں لے لیا۔ جناب سکینہ نے دیکھا، علم ڈگمگایا، بچی پنجوں پر آ گئی اور کہنے لگی، اے بچوں، میں دعا کرتی ہوں تم آمین کہنا۔ بابا کہتے ہیں بچوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ میں دعا کرتی ہوں، اے مالک، اس قتل گاہ سے کبھی کوئی واپس نہ آیا، بس میرے چچا کو پلٹا دے، میرے بابا کو تنہائی جیسی غربت نہ دینا۔ سکینہ نے دعا کی، بچوں نے آمین کہی، میرا غازی سکینہ کے مشکیزے کو بچاتا رہا، سر جھکاتا رہا۔ جناب مختار نے جب ہرملہ کو گرفتار کیا تھا تو اس سے پوچھا، بتا تو نے کام کے کون سے تیر چلائے؟ اس نے کہا، ایک تیر علی اصغر پر، ایک تیر حسین پر، اور ایک تیر عباس پر، ایک تیر عباس پر۔ کہنے لگا، عباس مشکیزہ نہ چھوڑتے تھے، علم نہ چھوڑتے تھے، گھوڑے سے زمین پر نہ آتے تھے۔ مجھے کہا عمر ابن سعد نے کوئی ایسا تیر چلا عباس گھوڑے سے زمین پر گر جائے، یہ حسین کی شکست کا اعلان ہوگا۔ لہٰذا میں نے اس سے شعبہ تیر نکالا، اور میں نے عباس کے وجود کا جائزہ لیا۔ پورا وجود تیروں سے چھلنی تھا، پورا وجود تیروں سے چھلنی تھا، مجھے کہیں جگہ نہ ملی۔ لہٰذا میں نے عباس کی آنکھوں کا نشانہ لیا۔ ہرملہ کہتا ہے، آنکھوں کا جو میں نے نشانہ لیا، تیر عباس کی آنکھوں میں جا کر لگا۔ گھوڑے کی پشت پر عباس کبھی جھکتے، کبھی اٹھتے، کبھی جھکتے، کبھی اٹھتے، کبھی یا علی کہہ کے جھکتے، کبھی یا زہرا کہہ کر اٹھتے۔ جیسے ہی عباس بے چینی کے عالم میں اٹھے ہیں، ہزاروں تیر ایک مشکیزہ سکینہ کا، جب تیر آ کر مشکیزے پر لگے، پانی بہنا شروع ہو گیا۔ عباس کے قدم آہستہ ہوئے، عباس نے آہستہ آہستہ اپنے گھوڑے کے قدم روکنے شروع کیے۔ یک دفعہ میرے مولا کا، آپ جانتے ہیں یہ کربلا کا واحد مجاہد ہے جس کو پلٹ کر خیمہ حسینی تک جانا تھا، لہٰذا اسی لیے آپ نے دونوں بازوؤں کے بغیر جنگ کا فیصلہ کیا۔ اور اس کے لیے کیا، جنگ کرنے کے لیے کیا چاہیے عباس کو؟ دو آنکھیں۔ عباس کو آنکھیں چاہیے، بس دشمن نظر آئے وہ بغیر بازوؤں کے لڑے گا۔ لہٰذا میرے مولا نے اپنی آنکھوں سے تیر نکالنا چاہا، جس کے بازو نہیں وہ آنکھوں سے تیر کیسے نکالے؟ لہٰذا گھوڑے کی پشت پر میرے مولا نے اپنے دونوں زانو بلند کیے تاکہ اس کے پیچھے تیر کو پھنسا کر نکال سکیں۔
جیسے ہی عباس کا سر جھکا ہوا دیکھا، ایک شقی نے گرز کا وار ایک شقی نے گرز کا وار سر عباس پر کیا. عباس گھوڑے سے زمین پر آئے. عباس کیا آئے؟ زہرا کی دعا گری، حسین کا علمدار گرا، زینب کی چادر گری، سکینہ کی آس گری، ام کلثوم کا محافظ گرا، اسلام کا علم بردار گرا، حسین کی جیت گر گئی. ایک دفعہ قوم اشقیاء میں ڈھول بجنے لگے، ہم نے حسین کا علمدار مار دیا، ہم نے غازی وفادار مار دیا، ہم نے حسین کو تنہا کر دیا. اے ام البنین بی بی تشریف لائیے، اے فاطمہ الزہرا بی بی تشریف لائیے، ان بیویوں سے پرسہ وصول کیجئے. میرے آقا جو گھوڑے سے زمین پر گرے، آپ نے سلام آخر دیا، علیک منی سلام یا سیدی و مولایا یا ابا عبداللہ الحسین. نہ جانے حسین ٹوٹی ہوئی کمر تھام کر عباس تک کیسے پہنچے ہیں. جب پہنچے ہیں حسین اپنے ہاتھوں سے عباس کی آنکھوں کو صاف کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے عباس کی آنکھوں سے خون صاف کرتے ہیں اور فرماتے ہیں میرے بھائی عباس، اے میرے بھائی عباس، تیرے بعد دنیا میں جینے کا کوئی لطف باقی نہ رہا، مجھے بتا اگر میں تیرے لیے کچھ کر سکوں. میرے آقا نے فرمایا اے آقا بس ایک آخری گزارش ہے، میں نے سکینہ سے وعدہ جو کیا تھا وہ وفا نہ کر سکا، میں وہ وعدہ وفا نہ کر سکا. اے میرے آقا میرے لاشے کو خیموں میں لے کر نہ جائے، میرے لاشے کو خیموں میں لے کر نہ جائیے، سکینہ سے شرم آتی ہے، میرے لاشے کو یہیں چھوڑ جائیے. مولا نے وصیت پوری کی، حسین نے علم اٹھایا، سوئے خیمہ گاہ بڑھے، سکینہ نے آتا ہوا علم دیکھا، بچی نے سارے بچوں کو خوشی سے جمع کرنا شروع کیا. میں نہ کہتی تھی چاچا وفا وفا کرے گا، میرا چچا عباس آ رہا ہے، دیکھو علم آ رہا ہے، دیکھو علم آ رہا ہے. سکینہ کی آنکھوں نے کیا دیکھا؟ حسین کے ہاتھوں میں عباس کا علم ہے، علم آیا ہے، علم دار.